بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، آج میں آپ کو جس حدیث اور اس کی تفصیل کے بارے میں واقعہ سناؤں گی وہ ہے عورت کو اس کے خاوند سے وزن کرنے کی سزا کیا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو شخص امانت کے متعلق جھوٹی قسم اٹھائے، جو شخص کسی عورت کو اس کے خاوند کے خلاف بھڑکائے، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ بنی اسرائیل کے عبادت گزار لوگوں میں سے ایک شخص کسان تھا اور اس کی بیوی بنی اسرائیل کی حسین و جمیل خواتین میں سے ایک تھی۔ بنی اسرائیل کے ظالموں اور سرکشوں میں سے ایک شخص کو اس کا پتہ چلا تو اس نے اس عورت کی طرف ایک بوڑھی عورت کو بھیج دیا اور اس کو کہا، اس عورت کے پاس جا کر اس کو اس کے خاوند کے خلاف بھڑکا اور اس سے کہا کہ کیا تجھے کسان کے پاس رہنا اچھا لگتا ہے؟ اگر وہ عورت میرے نکاح میں آ جائے گی تو میں اسے سونے سے لاد دوں گا، ریشمی لباس پہناؤں گا، اس کی خدمت کے لیے غلام یا لونڈی مقرر کر دوں گا۔ جب یہ باتیں اس عورت نے سنی اور شام کو اس کا خاوند آیا، پہلے تو وہ کھانا اس کے سامنے رکھ دیا کرتی تھی لیکن آج اس کو کھانا نہ دیا، پہلے اس کا بستر بھی بچھا دیا کرتی تھی لیکن آج تو عورت کی کائنات ہی بدلی ہوئی تھی۔ خاوند نے کہا، اے فلانی، آج تو تیرا عجیب طریقہ ہے کہ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا۔ تو اس نے کہا، آج تو معاملہ وہی ہے جو تو دیکھ رہا ہے۔ خاوند نے کہا، تیرا مقصد یہ ہے کہ میں تجھے طلاق دے دوں؟ اس نے کہا، ہاں۔ اور اس شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور بیوی نے اسی بدمعاش سے شادی کر لی جس نے اس کو بھڑکایا تھا۔ جب وہ عورت اس کے پاس اکیلے میں گئی اور پردے ڈال دی کہ تاکہ وہ میاں بیوی جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ تھوڑا وقت گزار لیں، تو دونوں اندھے ہو گئے۔ مرد نے اپنا ہاتھ اس کی طرف اس کو چھونے کے لیے حد سے بڑھایا تو اس کا ہاتھ سوکھ گیا، عورت نے مرد کی طرف اس کو چھونے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا تو اس کا ہاتھ بھی سوکھ گیا۔ دونوں گونگے بہرے ہو گئے اور ان کی شہوانی قوت بھی ختم ہو کر رہ گئی۔ صبح کو جب پردے اٹھائے گئے تو وہ گونگے بہرے ہو چکے تھے۔ پھر ان کا معاملہ بنی اسرائیل کے ایک نبی کے پاس لے جایا گیا۔ اس نبی علیہ السلام نے ان کا واقعہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں ان دونوں کو معاف نہیں کروں گا۔ ان دونوں نے سمجھ رکھا تھا کہ انہوں نے جو ظلم کسان کے ساتھ کیا ہے وہ اللہ کو معلوم نہیں ہے۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے کہ ابو مسلم خولانی جب گھر میں تشریف لاتے تھے تو ان کی بیوی آگے بڑھ کر ان کی چادر اور جوتیاں اٹھا لیتی، پھر ان کے پاس کھانا رکھ دیتی۔ ایک بار حسب معلوم اپنے گھر میں تشریف لائے تو اپنی بیوی کو دیکھا کہ وہ گھر میں سر جھکا کر زمین کو ایک تنکے سے کرید رہی تھی، یعنی وہ استقبال کے لیے کھڑی نہ ہوئی۔ تو ابو مسلم نے پوچھا، آج تجھے کیا ہوا ہے کہ تو اس نے کہا، آپ کو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک خاص مقام حاصل ہے، ہمارے پاس کوئی خادم نہیں ہے، اگر آپ ان سے اس بارے میں بات کریں تو آپ کو خادم اور مال عطا کر دیں گے۔ ابو مسلم نے کہا، اے اللہ، جس نے میری بیوی کو بگاڑا ہے اس کو تو ضرور سزا دینا۔ اصل بات یہ تھی کہ ابو مسلم کے آنے سے قبل ان کی بیوی کے پاس ایک عورت آئی تھی۔ اس نے کہا، تیرے خاوند کا معاویہ کا ہاں مقام و مرتبہ ہے، اس لیے اگر تو ابو مسلم سے کہے کہ وہ معاویہ سے بات کرے تو معاویہ اسے خادم اور مال دے دیں گے۔ وہ عورت ابھی گھر میں بیٹھی تھی کہ اس کی نظر ختم ہو گئی اور اس نے کہنا شروع کر دیا کہ تمہارا چراغ کیوں بجھ گیا ہے؟ جب اسے احساس ہوا کہ یہ گناہ کی سزا ہے تو وہ ابو مسلم کے پاس گئی، کہنے لگی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ میری نظر لوٹا دے۔ ابو مسلم کو اس پر ترس آ گیا، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نظر لوٹا دی۔